بے پردگی زنا کی پہلی سیڑھی ہے. جو عورت بے پردہ اپنے آپ کو کرتی ہے وہ زنا کی مرتکب ہوتی ہے. جو مرد غیر محرم عورت پر نظر اٹھاتا ہے وہ زنا کا مرتکب ہوتا ہے. تو شریعت نے پہلے قدم پہ ہی روک دیا کہ تم قریب ہی نہ جاؤ. چنانچہ شریعت نے کہا کہ پردے کے 3 درجے ہیں. سب سے پہلے اور اچھا پردہ کہ عورت اپنے گھر میں رہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں تم اپنے گھر میں رہو بلا ضرورت، بلا کسی کام کے. آؤٹنگ کی نیت سے خواہ مخواہ گھر سے نکلنا، اس میں عورت کے لیے خطرہ ہوتا ہے. تو بہترین طریقہ تو یہ کہ عورت اپنے گھر میں ہی رہے. اور دوسری بات کہ اگر کوئی چیز لین دین کا معاملہ ہے تو قرآن مجید نے کہا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ تم پردے کے پیچھے سے چیز مانگو. تو پردے کے پیچھے سے یہ لفظ ظاہر کرتا ہے کہ عورت کو اپنا پورا جسم ہی چھپانا ہے. اور اگر ضرورت پڑ جائے، جیسے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا، بچے کی ضرورت کی چیزیں خریدنا، اپنی چیزیں خریدنا، رشتہ داروں کے ہاں جانا، اس قسم کے شرعی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نکلنا ہی پڑے، تو پھر شریعت نے تیسرا درجہ کہا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ تم اپنے آپ کو چادر میں اچھی طرح کور کر لو، اس طرح کہ ولا یبدین زینتہن، تمہاری زینت ظاہر نہ ہو. اب صاف ظاہر ہے کہ عورت کی زینت سر سے پاؤں تک ہوتی ہے، ہاتھوں کی انگلیوں سے پاؤں کی انگلیوں تک ہوتی ہے. تو عورت اپنے آپ کو اچھی طرح کپڑے میں چھپائے اور پھر باہر نکلے. مگر یہاں پر شریعت نے ایک آسانی کر دی کہ کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جہاں مجبوری ہوتی ہے تو شریعت نے کہا کہ وہاں پر چہرہ کھولنے کی اجازت ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی نے حج کا سفر کرنا ہے. اب ایئرپورٹ کے اوپر اس کو پہچاننا ہے کہ یہ عورت جو مرد کے ساتھ جا رہی ہے یہ اس کی بیوی ہی ہے یا کپڑے میں لپٹ کر کوئی اور ساتھ جا رہا ہے، تو وہاں چہرہ دیکھنا پڑتا ہے. اسی طرح مقدمے جب ہوتے ہیں تو ویریفائی کرنے کے لیے قاضی کو ایک نظر ڈالنی پڑتی ہے. تو اس شرعی ضرورت کے لیے یا عورت کو اپنے علاج معالجے کے لیے مرد ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، تو شریعت نے ان شرعی عذروں کو سامنے رکھتے ہوئے کہا الا ما ظہر منہا، کہ ہاں جب کوئی ضرورت ہو تو ضرورت کے تحت تم اپنے چہرے کو کھول سکتی ہو، لیکن اگر ضرورت نہیں تو اس کو بھی کور کرنا ضروری ہے. اب یہاں سے جو بے پردہ عورتیں ہیں انہوں نے ایک بات بنانے کی کوشش کی کہ جی چہرے کا تو پردہ ہے ہی نہیں. بھئی چہرے کا پردہ نہیں تو پھر کس چیز کا پردہ ہے؟ ایک سمپل سا کوشچن ہے کہ کسی مرد نے لڑکی کو پسند کرنا ہوتا ہے نکاح کے لیے تو اس کے ہاتھ دیکھتا ہے، پاؤں دیکھتا ہے، گھٹنے دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ اس کا چہرہ دیکھتا ہے. اگر چہرہ نہ دکھائیں تو وہ ڈیسیژن ہی نہیں لے سکتا. تو معلوم ہوا کہ ڈیسیژن تو ڈیپینڈ ہی چہرے کے اوپر کرتا ہے. تو انسان کی خوبصورتی، بدصورتی، نیکی، برائی، اچھائی، ہر چیز کا پتہ چہرے سے چلتا ہے. تو اگر چہرہ ہی کھلا ہے تو پھر مزید تو کچھ کھولنے کی ضرورت ہی نہیں. تو شریعت نے چہرے کا بھی پردہ فرمایا ہے. اس لیے یہ سوچنا کہ چہرے کا پردہ نہیں، یہ بہت ہی بیوقوفی کی بات ہے. قرآن مجید سے بھی پتہ چلتا ہے کہ چہرے کا پردہ ہے، اس لیے تو فرمایا کہ تم چیز مانگو من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے. تو اگر چہرے کا پردہ نہیں تھا تو پردے کے پیچھے سے مانگنے کا کیا فائدہ؟
اور حدیث پاک سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب پوچھا کہ بہترین عورت کون ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے جواب دلوایا، نہ وہ کسی مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھ سکے۔ نبی علیہ السلام اس جواب پر بہت خوش ہوئے، فرمایا الفاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اور عقل سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ پردے کا مطلب تو چہرے کا پردہ لازماً ہونا چاہیے۔ آپ غور کریں کہ عورتیں اپنی قیمتی چیزوں کو ہمیشہ چھپاتی ہیں۔ ان کے ہاتھ میں جو پرس ہوتا ہے اس کی ایک زپ نہیں ہوتی، اس کی ایک زپ تو اوپر ہوتی ہے، پھر اندر بھی اس کے چھوٹے چھوٹے خانے بنے ہوتے ہیں، اور یہ اپنی جیولری اور ڈائمنڈ رنگز وغیرہ یہ اس میں ڈالتی ہیں، اور کئیوں میں تو اتنی خفیہ بنی ہوتی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اگر پوچھیں کہ یہ اندر کی پاکٹس کیوں ہیں تو کہے گی جی کہ آخر جیولری قیمتی ہوتی ہے تو وہ ہم ایسے سامنے تو نہیں رکھ سکتے۔ بھئی جس چیز کو آپ نے قیمتی سمجھا اسے ایک زپ نہیں 2 زپوں کے اندر چھپا کے رکھا۔ شریعت بھی کہتی ہے کہ عورت ایک قیمتی چیز ہے، اس کو چوروں ڈاکوؤں لٹیروں سے بچانے کی ضرورت ہے، اور وہ چور ڈاکو لٹیرے غیر محرم مرد ہوتے ہیں، لہذا اول تو تم گھر میں ہی رہو، اور اگر ضرورت پڑے بھی صحیح باہر نکلنے کی تو اپنے آپ کو کپڑے میں اس طرح لپیٹ لو کہ کسی کو تمہارے حسن و جمال کا اندازہ ہی نہ ہو سکے۔ ایک آدمی قصاب کی دکان سے 5 کلو گوشت لاتا ہے تو کبھی آپ نے دیکھا کہ اس نے تھالی کے اندر گوشت ڈالا ہو اور سر پہ تھیلی رکھ لی ہو؟ وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا، اس لیے کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو تھوڑی دیر کے اندر کوے آئیں گے اور چیلیں آئیں گی، پرندے آئیں گے اور وہ سب گوشت کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ تو 5 کلو کا گوشت گھر لے جانے کے لیے تھیلے کے اندر بند کیا جاتا ہے، تو ایک جوان لڑکی کا 50 کلو کا گوشت کیا اس قابل نہیں کہ اس کو چھپا کے لے جائیں؟ اگر اس کو بھی اسی طرح سب کے سامنے اوپن کریں گے تو کئی لٹیرے ایسے بھی ہوں گے جو اس کو اچکنے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو اس لیے شریعت نے پردے کا حکم دیا۔ تو عقلی طور پہ بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے اور شریعت نے بھی یہی کہا، مگر بے پردہ عورتوں کو دیکھا کہ وہ فضول قسم کے اعتراض کرتی رہتی ہیں۔ مثلا بعض عورتیں کہتی ہیں وہ جی پردے سے کیا ہوتا ہے، پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے۔ بھئی اگر پردہ آنکھوں کا ہوتا ہے تو پھر کپڑے پہننے کی کیا ضرورت ہے، پھر ننگے پھرا کریں، پاگلوں والی بات ہے۔ بعض عورتیں کہتی ہیں کہ جی پردہ تعلیم کے راستے میں رکاوٹ ہے، حالانکہ جن انسٹیٹیوشنز میں کو ایجوکیشن ہے اگر آپ غور کریں تو تعلیم کا سب سے زیادہ نقصان ان اداروں میں ہوتا ہے۔ لڑکے لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انوالو ہو جاتے ہیں اور پڑھائی کا معیار گر جاتا ہے۔ آل گرلز اسکول ہوں یا آل بوائز اسکول ہوں، ہمیشہ تعلیم کا معیار وہاں بہتر ہوتا ہے۔ تو پردہ تو تعلیم میں معاون ہے، تعلیم کے اندر رکاوٹ نہیں ہے۔ بعض عورتیں اعتراض کرتی ہیں کہ جی پردہ معاشرتی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ بھائی اگر ترقی اسی کا نام ہے کہ عورت غیر محرم مردوں کے سامنے آئے، ایئر ہوسٹس بن کے کھانے لگائے، مردوں کی پرسنل سیکرٹری بنے اور مردوں کی جو ہے نا ضروریات اور ہوس کو پوری کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلے، تو پھر ایسی ترقی سے تو ہم پیچھے ہی بہتر ہیں۔ وہ جیسے کہا تھا کہ چھوڑو جی بلی چوہا لنڈورا